الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے محتشم دوست احباب جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں، جتنے بھی احباب اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ تمامی احباب کی کوشش سے یہ پروگرام آگے چلتا ہے، شیئر ہوتا ہے۔ رب کائنات ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب ذوالفقار، ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ جس نے نطفے سے بشر بنایا، پھر اسے خاندان اور سسرال والا بنایا، نکاح کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج بھی ایک دو حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کتاب ابن حبان، رقم الحدیث 4036، اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 1464، اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1856، اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 2047، معجم البہقی اور سنن بہقی الکبریٰ رقم الحدیث 13244، یہ مختلف کتابوں کے حوالے عرض کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتوں کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا، اس کے مال کی بنا پر، اور نمبر 2 اس کی عزت اور خوبصورتی کی بنا پر، اور اس کے بعد فرمایا اس کے دین کی بنا پر۔ ان 4 باتوں پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ مالدار، اور نمبر 2 عزت کی بنا پر، نمبر 3 خوبصورتی، اور نمبر 4 وہ دین پر قائم ہو۔ جس دین میں آپ ہو اس دین پر قائم ہو تو پھر ان 4 باتوں پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ احباب ذوالفقار، حضرت سہل کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ لوگ عرض گزار ہوئے، یہ تو اس لائق ہیں کہ اگر منگنی کریں تو ان سے نکاح کیا جائے، اور اگر شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جائے، اور اگر کچھ بات کہیں
تو ان کی بات کو توجہ سے سماعت کیا جائے، سنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے، آرام فرمایا، جواب نہ عطا فرمایا۔ پھر فقیر مسلمان کا گزر ہوا، فقراء مسلمانوں میں سے، فقراء غرباء مسلمانوں میں سے ایک شخص کا گزر ہوا، تو تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، یہ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی منگنی کی جائے تو نکاح نہ کیا جائے، اگر شفاعت کریں تو شفاعت قبول نہ کی جائے، اگر کچھ کہیں تو نہ سنا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی، اس جیسے آدمی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی گفتگو سنی تو فرمایا، ایسے آدمی زمین بھر کے مال و دولت سے بہتر ہیں۔ وہ لوگ جو عام حالت میں جن کو لوگ پہچان نہیں سکتے، جو غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری پیرے میں ارشاد فرمایا کہ زمین بھر کے مال و دولت سے بہتر ہے وہ لوگ جو فقیر ہیں، فقراء ہیں، وہ دنیا بھر کے مال و دولت سے بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کی پہچان ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ اس بخاری اس حدیث کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور اس کی میں مختلف کتب کے حوالے موجود ہیں۔ معجم الکبیر رقم الحدیث 5883، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 4110، شیب الایمان رقم الحدیث 9998، یہ بھی مختلف کتب میں موجود ہے۔ اور صحیح بخاری شریف جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 76، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میرے جتنے دوست احباب اس حدیث مصطفیٰ کے سلسلے کو آگے شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، رب کائنات ان کی کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے لیے صدقہ خیر بنائے، اور ان کی جو نیک دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات جتنے بھی تیرے محبوب علیہ السلام کے امتی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جتنے احباب پریشان ہیں، رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، مولا ان کے رزق کے اسباب پیدا فرما اور وسعتیں عطا فرما۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی محبت عطا فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔